انشاءاللہ تعالی میرے موضوع ہوگا نماز کا فہم کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس عظیم موضوع کو صحیح طور پر بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہم اس وقت معاشرے کے اندر تمام مسلمانوں کا جائزہ لیں اور ان لوگوں میں سے ہم تمام مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو نکالیں جو لوگ قرآن کو تجوید کے ساتھ صرف پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو تعداد بہت کم ملے گی اور دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ پھر وہ لوگ جو قرآن کو تجوید سے پڑھنا جانتے ہیں، ان میں سے ہم ان لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں جن کو قرآن کی تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، تو ان کی تعداد اور کم ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ہم ان لوگوں میں سے جن کو قرآن کی تجوید بھی آتی ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، ان میں سے ان کو نکالیں جن کو ساتھ قرآن کی تفسیر بھی آتی ہے، تو ان کی تعداد اور کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہ لوگ جن کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، تجوید بھی آتی ہے، تفسیر بھی آتی ہے، اب ہم ان میں سے ان لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں کہ جو لوگ قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یقین مانیں ان کی تعداد آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بنیادی مسئلہ اور بنیادی جڑ تمام مسائل کی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور وہ تعلق ہمیں ملنا تھا قرآن سے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا میں صحیح راستے پر ہوں، کہیں غلط تو نہیں جا رہا، یار مجھے کیوں پیدا کیا گیا، آگے کون سے سوال ہوں گے، کرنا کیا چاہیے، کیوں نہیں کر رہا، کیسے ہوگا، یہ سارے سوالوں کے جواب کہاں سے ملنے تھے؟ قرآن سے ملنے تھے۔ تو وہ لوگ تو 1% سے بھی کم ہیں، پھر یہ معاشرہ خیر کا مرکز کیسا بنے گا؟ اب اس کا بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، جب پڑھنے والے کم ہیں، جن کا عمل ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ عجیب و غریب تضادات کا مجموعہ بن چکا ہے۔ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، ہمارا معاشرہ ایک عجیب وحشت ناک معاشرہ بن چکا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی لوگ کہاں پر جا رہے ہیں۔ ایک طرف بیوہ بہن ہے، یتیم بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، دوسری طرف اس کا سگا بھائی گاڑیوں پر گاڑی بدلا رہا ہے، ہر روز نئی گاڑی لے رہا ہے۔ ایک طرف رشتہ داروں کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف بھائی صاحب انہی رشتہ داروں کو بلا کر اپنے چوتھے مکان کی خوشی میں دیگ پر دیگ پکا رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ پیسے لینے کے لیے پیچھے پیچھے ہیں، بھائی صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اور دوسری طرف 8ویں بار عمرہ کرنے کا سٹیٹس لگا رہا ہے۔ عجیب و غریب معاشرہ بن چکا ہے، عجیب و غریب تضادات ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی لوگوں نے دین کہاں سے سیکھا ہے اور کون سے دین پر کیسے عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہی تضاد دیکھتے ہیں۔ میرے پاس اس دن بھائی آیا، اس کی گاڑی چوری ہو گئی، کہتا ہے ہم لوگوں نے بڑی تفتیش کے ساتھ کافی دن لگا کے ہم نے گاڑی تلاش کی، جب ہم نے سم کی ٹریکنگ کے بعد بندہ ڈھونڈا تو نماز کا ٹائم تھا، بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم باہر کھڑے ہو گئے، جب بندے کو گرفتار کیا، اس سے پکڑا، تو پولیس والے نے کہا یار حیا کرو، نماز پڑھتے ہو ساتھ چوری کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا بھائی صاحب نماز کے بارے میں بات نہ کرنا، نماز اپنی جگہ پہ، چوری اپنی جگہ پہ۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، مولوی صاحب لاہور کے اندر، یعنی اتنا پاکیزہ مولوی تھا، وہ کہتا مجھے فون بھی کرنا ہے تو تہجد کے ٹائم کرنا ہے، کیونکہ میں رات کو سوتا 200 کروڑ کا فراڈ کر کے دبئی بھاگ گیا۔ یہ عجیب و غریب معاشرہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ ہمیں یہ پتا کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہونا چاہیے۔ جس بندے کو جو بھاشن آتا ہے وہ وہی لوگوں کو دے رہا ہے، اور جس کو جو پتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سارا دین ہے۔ کوئی بندہ، اللہ کی قسم آپ غور کیجئے گا، اپنی بات کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی ہجوم لگے گا یہاں پر، آپ دیکھیں گے، میں نے 40 مرتبہ کہا ہے کہ نماز امام سے پہلے مسجد میں ایک بندے کا، میں کہہ رہا ہوں یقین کر جائے گنتی کے چہرے ہیں، کسی پر اثر ہے نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ہے میرے بھائیو اللہ کی قسم جس میں اور آپ رہتے ہیں، پتہ نہیں سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے، یا اپنے آپ کو معاذ اللہ قرآن و سنت سے ماورا سمجھتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہے اللہ چاہتے کیا ہے۔ اور وہ تعلق میرے بھائیوں بننا تھا اللہ تعالیٰ کے قرآن کے فہم سے، اور اس تعلق کی بنیاد میرے بھائیوں پڑھنی تھی نماز سے،
کہ اللہ کا بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور بندے اللہ سے کیا مانگ سکتے ہیں، کیا کیا اللہ سے لے سکتے ہیں، کیا لینا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ لیکن جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں کتنے پرسنٹ؟ 3% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز، اور اللہ کی قسم رونا اس بات کا ہے کہ ان 3% میں سے 90% ایسے لوگ ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں 97% کا تو رونا ہی نہیں رو رہا، جو 90% 3% پڑھتے ہیں ان میں سے 90% کو نہیں پتا کہ ہم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا پڑھا ہے، کیا مانگا ہے تو نے اللہ سے، کیا بات کی ہے، کیا گڑ گڑائے ہو، کیا فریاد کی ہے اللہ سے، کیا تعلق بنا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ، اللہ نے پھر کیا جواب دیا ہے تمہیں، کیا تمہارے دل کے اندر کوئی کپ کپی، کوئی نور، کوئی تمہارے دل میں آہٹ محسوس ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا ہے؟ ایسی کوئی بھی بات ہمارے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتی، بس ایک روٹین ہے، ایک ورزش ہے، ایک عادت ہے جو گھر والوں نے بچپن میں ڈال دی، وہ بھی 3% نے آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس تعلق کی بنیاد میرے بھائیوں نماز تھی۔ میں قربان جاؤں، نماز کا ٹائم ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے ہیں بلال ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو تاکہ ہمیں ٹھنڈک پہنچے اور ہم اپنے رب سے بات کریں۔ اس دنیا کا اصول ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، یہ اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، کچھ خاص تحفہ اس کو دینے کو دل کرتا ہے، اس کے قریب ہونے کو دل کرتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کا قرب، ایمان والوں کا قریب ہونا، جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ان کا سب سے بڑا تحفہ تو یہ نماز ہی تھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے محبت کے ساتھ۔ اور پھر یہ جب اللہ کو تحفہ دینے کی باری آتی ہے تو اس نماز کا ایک مفہوم یہ تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ نماز تمہیں ہر برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ یہ محبوب کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تمہارا محبوب ہے تو پھر تمہیں ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے رکنا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے جب میری محبت میں تم اتنے زیادہ شدت کے ساتھ پکارو اور تمہیں میں یاد آنے لگ پڑوں تو خیال کرنا اگلی ہی چند گھنٹوں کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ آ جانا، میری محبت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو میرے لیے تو 5 وقت میرے آگے کھڑے ہو جانا۔ تو نماز میرے بھائیوں وہ زندہ و جاوید تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہم دن میں 5 مرتبہ قائم کرتے ہیں، اور یہ شدت ہے، ملاقات کا شوق ہے، بات کا شوق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تڑپ ہے۔ یہ صرف عادت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ جمعہ صرف ویسے ہی نہیں ہے، یہ وہ تعلق ہے زندہ ہمارا اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے پکارا اور ہم بھاگ کر غلام بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اس نماز کا آغاز میرے بھائیوں جو ہوتا ہے، جو ساری زندگی کا مفہوم ہے ہمارا، وہ کلمہ شکر کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، جو آغاز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ کلمہ شکر ہے جو انسان کے روح کی آواز ہے، انسان مکمل طور پر مطمئن ہو کر کہتا ہے، خواہ وہ بیمار ہے، خواہ اولاد نہیں ہے، خواہ بیٹے بیمار ہیں، خواہ ہاسپٹل میں ہیں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جب وہ نماز میں آتا ہے تو پہلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے الحمدللہ۔ اے رب ذوالجلال میری فطرت کی آواز ہے کہ تیرا ہر طرح شکر ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، ایمان والا ہمیشہ 3 حالتیں ہیں، ایمان والا ان 3 حالتوں کو 3 طرح ہی دیکھتا ہے۔ ایمان والا ماضی کی کبھی فکر نہیں کرتا۔ اب غور کیجئے گا، ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی کا غم، اگر میں یہ مکان ادھر بنا لیتا تو ٹھیک تھا، اگر میں بیٹا اس سکول میں داخل کراتا تو ٹھیک تھا، اگر میرا بھائی چند سال اور نہ مرتا تو ٹھیک تھا، اگر میرا باپ چند سال اور زندہ رہتا تو ٹھیک تھا، اگر میں یہ والا فیصلہ نہ کرتا تو ٹھیک تھا۔ وہ ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ جو ماضی میں ہوا کس کی مرضی سے ہوا؟ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جب مرضی اسی کی تھی پھر گلہ کس سے کرنا ہے؟ اور وہ مستقبل کا خوف نہیں رکھتا، کیا ہوگا اگر اللہ نے بیٹے نہ دیے تو بیٹیاں جب گھروں میں بیاہ دی تو میرا کیا ہوگا؟ میری نوکری چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بیمار ہی مر گیا، بیمار ہو گیا تو میرے روزگار کا کیا بنے گا؟
بچوں کی فیسیں کدھر سے آئیں گی؟ اپنا مکان ہی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں مستقبل میں جو ہوگا کس کی مرضی سے ہوگا، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ماضی کا غم نہیں ایمان والے رکھتے، مستقبل کا خوف نہیں رکھتے، اور حال کے اندر جس حالت کے اندر ہوتے ہیں مکمل طور پر مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی پھر بھی مطمئن، دے دی پھر بھی مطمئن، کاروبار چھوٹا پھر بھی مطمئن، قرضہ ہے پھر بھی مطمئن، اگر قرضہ نہیں ہے پھر بھی مطمئن، دولت تھوڑی پھر بھی مطمئن، چھوٹی گاڑی چھوٹا مکان پھر بھی مطمئن، وہ ہر حالت میں مکمل طور پر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر گلہ کس سے کرنا؟ تینوں حالتوں کے اندر وہ مکمل مطمئن ہوتا ہے، نمازی کا غم ہے، نہ مستقبل کا خوف ہے، اور نہ ہی حال کے اندر کسی قسم کی بے چینی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، پریشانی ہے، مایوسی ہے، کسی قسم کا کلمہ ناشکری میں اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ یہ میری فطرت کی آواز ہے کہ اس کے نے تو میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا الحمدللہ کلمہ شکر نہیں ہے صرف، یہ کلمہ تعریف بھی ہے۔ حمد کے اندر دو باتیں ہیں، غور کیجیے گا، تعریف اور شکر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کی تعریف تو کریں پر اس کا شکر، ایک بچہ بہت خوبصورت ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا شکر کیا ادا کرنا ہے؟ ایک گاڑی بڑی خوبصورت ہے، آپ اس گاڑی کی تعریف تو کر سکتے ہیں، گاڑی کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ گاڑی کا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی شکر ادا کیا جاتا ہے لیکن وہ چیز تعریف کے قابل نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی تعریف تو کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے پالا ہے، لیکن اپنے باپ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو اس بات کو غور کیجئے گا، تعریف اور شکر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ واحد کلمہ میرے اللہ کے لائق ہے کہ انسان جب غور کرتا ہے تو وہ ساری کائنات کو اسی نے ہمارے لیے سجایا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، تعریف کے لائق ہے میرا اللہ کہ اس نے ہمیں ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے آسن تقویم بنا دیا۔ تعریف کے لائق ہے میرا اللہ کہ ہماری چاہت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تعریف کے لائق ہے میرا اللہ کہ اس نے چاند کی چاندنی کو اور سورج کو ہمارے لیے خدمت کے اوپر لگا دیا۔ تعریف کے لائق ہے میرا اللہ کہ اس نے مردہ زمین سے ہمارے لیے زندہ اناج اگا دیا۔ تعریف کے لائق ہے میرا اللہ جس نے ہر موسم کے مطابق ہمارے لیے پھلوں کو اگا دیا، اور ساتھ شکر بھی کرنا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سورج کسی گھر کے اوپر روشنی دیتا ہے اور کسی گھر پہ روشنی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا کسی کے نتنوں سے اندر جاتی ہے اور کسی کے نتنوں سے اندر نہیں جاتی۔ تو جہاں پر وہ تعریف کے لائق ہے وہیں پر وہ واحد ذات ہے جو شکر کے لائق بھی ہے۔ تو جب میں اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں، نماز کی ابتدا کرتا ہوں، تو سب سے پہلے میرے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو مجھے کھڑا ہونے کی توفیق نہ دیتا تو میں کھڑا نہ ہو پاتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے ساتھی لوگ ہی تھے جو دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے میں چل کر مسجد میں آ گیا۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی ٹانگیں تو ہیں لیکن چل سکتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ ہے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سانس چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان بندوں میں ہوں جو تیرا غلام بننے کا اقرار کرنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں۔ اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس پر تیرا شکر ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ کلمہ شکر حقیقت میں فطرت کی آواز ہے جو ہر نماز سے پہلے اللہ کہتے ہیں، اور پھر یہ اتنا اہم ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے کہا ہے 33 مرتبہ کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر یہیں پر نہیں، اللہ نے کہا سوتے ہوئے پھر کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہر رکعت کی ابتدا اس سے کرو الحمدللہ، جب تم کھانا کھا لو پھر کہو الحمدللہ۔ اے اللہ شکر ہے کہ کھانا منہ میں گیا، منہ کے اندر طاقت نہیں تھی یہ کھانا اندر کو لے کے جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانا اندر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن لے کر، اے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ پانی لوگ پینا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو پانی پی کر تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو یہ کلمہ شکر جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ ادا کریں گے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے اگر تو مجھے نہ بچاتا تو میں بھی کسی فتنے میں پڑا ہوتا۔ میرے ساتھی لوگ ہی ہیں تو شراب بیچ رہے ہیں، میرے جاننے والے ہی تو ہیں جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں، میرے جاننے والے ہی تو ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، میرے جاننے والے ہی تو ہیں جو اللہ تیرے باغی ہیں، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچا کر آج اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ میں بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا تھا، میں بھی پکڑا جا سکتا تھا، میں بھی بیمار ہو سکتا تھا، معذور ہو سکتا تھا، لیکن اے اللہ تو نے مجھے ان میں سے کوئی بھی آزمائش ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو آغاز وہ انسان کس سے کرتے ہیں؟ کلمہ شکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا
یہ جو وقتی طور کے اوپر مایوسی پیدا ہوتی ہے نا اپنے اندر، پریشانی اور کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے نا، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اس تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی خیر چھپائی ہوئی ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی آزمائش چل رہی ہے، اس کے اندر بہت بڑی اللہ نے خیر چھپائی ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا، اللہ کو جب کوئی بندہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اللہ اسے تکلیف دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ تڑپ کر گڑ گڑانا اللہ کے سامنے شروع کر دے۔ اللہ کو اس کا تڑپ کر گڑ گڑانا پسند ہوتا ہے، اللہ اسے تکلیف دے کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، جب انسان ان درجوں کو جو جنت میں اس کے لیے طے پا چکے ہیں اپنی عبادات کے ذریعے طے نہیں کر پاتا، تب اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی بہت مشکل اور پریشانی دیتے ہیں تاکہ بندہ اس اجر کے ذریعے سے جنت میں اپنا درجہ حاصل کر لے۔ اور تکلیف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان میں ایک بہت بڑا مقصد، انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ میرے بھائیوں اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے اقرار کرے اس بات کا، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، فقیروں میں سب سے بڑا فقیر آ گیا ہوں، اے بڑوں میں سب سے بڑے، محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج میں آ گیا ہوں۔ اللہ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، کسی زندگی میں کمی کے اندر اللہ مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ان سسکیوں کو جو رات کی تنہائی میں انسان اللہ کے آگے روتا ہے۔ اور شیطان نے ہمیں سب سے بڑا دھوکہ یہی دے دیا میرے بھائی، اور یہی وہ کلمہ شکر ہے جو شیطان نے ہماری زندگیوں سے غائب کر دیا۔ اور شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ جس حالت میں تم ہو تمہاری اس تکلیف کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، یہ گھبراہٹ ہے میرے اوپر بیماری ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، لگتا ہے میرے اعمال کا نتیجہ ہے، میرے اوپر کوئی عذاب آ چکا ہے۔ شیطان آپ کو اللہ سے مایوس کرے گا اور دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا کہ تمہاری اس تکلیف کا اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ رب ذوالجلال جو رات کی تاریکی کے اندر سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو آپ کے بستر پر لی جانے والی بے چین کروٹوں پر نظر نہ رکھے ہوئے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہچکی جو آپ کی کسی حسرت کی وجہ سے نکلتی ہے، جو آپ کے دل کے اندر ایک خواہش ہے، وہ کتنے سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ رات کی تاریکی میں جب آرام سے رونا شروع کرتے ہیں، آپ کی اللہ کی قسم اس ہچکی کی آواز کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اور شیطان کہتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا، ایسا لگتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا غم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ اپنا غم بیان کروں؟ اور تجھے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنی بات اس سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنا تعلق اس سے کیوں نہیں بناتا؟ وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرو، اس سے بات کرو، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سجدے میں گرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتا ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کو مسخر کرنے والے میرے رب، اے داؤد کے لیے لوہا نرم کرنے والے میرے رب، میری زندگی بڑی سخت ہو چکی ہے، اس کو بھی نرم کر دیجئے، اس کے اوپر بھی بہار لے آئیے۔ اے اللہ، آپ بیماری برداشت نہیں ہوتی، اللہ سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے کہ آپ اپنی زبان سے یہ بات کریں۔ اے اللہ، لوگ اب کہتے ہیں کہ میں بد نصیب ہوں، میں اولاد کے بغیر مر جاؤں گا۔ اللہ، لوگ اب مختلف باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں کہ یہ زندگی میں کچھ بڑا نہ کر سکے گا۔ اے اللہ، ان الفاظوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں کبھی رات کی تاریکی میں آؤ، مجھ سے یہ بات کرو، میں پہلے آسمان پہ سارے خزانے لے کے آ گیا ہوں، میں ہوں جو نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہوں، تم مانگو تو صحیح، میرے ساتھ تعلق تو بناؤ۔ اگر دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہو تو تہجد کے وقت شفا خانوں کے مالک کے پاس آؤ تو صحیح، اگر قرضوں کی وجہ سے تھک گئے ہو تو کبھی رب کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ تو صحیح، اس کو پہچانو تو صحیح۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عرف ربہ اتسعت علیہ کل ضیق، امام ابن قیم فرماتے ہیں جس نے رب کو پہچان لیا اللہ نے اس کی ہر تنگی کو کشادہ کر دیا۔ اتسعت علیہ کل ضیق، اللہ اس کی ہر تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا۔ صرف رب کو پہچاننا ہے کہ وہ طاقتور ہے، زندہ و جاوید ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اسے سب کچھ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے
نہیں ہے. اس کا فیصلہ ہوگا تو ساری کائنات میری خدمت پہ لگ جائے گی. اس یقین کے ساتھ سجدہ کرنا, اور یہی اللہ تعالیٰ آزمائش کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ بتاتے ہیں. اور پھر یہ کلمہ شکر ہے میرے بھائیوں. الحمدللہ, اے اللہ یہ ساری تکلیفیں ہیں میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن اے اللہ میں کھڑا ہوں اپنی جگہ کے اوپر. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے اللہ کی قسم جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ انسان تکلیفیں ہیں, کمیاں ہیں, مایوسیاں ہیں, ایک حسرتیں ہیں دل کے اندر, اور انسان پھر بھی کھڑا ہے اور کائنات کے رب سے کہتا ہے اللہ دیکھ میں ابھی بھی کھڑا ہوں. کمی ہے زندگی میں لیکن اللہ تیرا در چھوڑا نہیں ہے. کمی ہے زندگی میں, اللہ مصروفیت ہے زندگی میں, اے اللہ پیسہ نہیں ہے زندگی میں, اولاد نہیں ہے زندگی میں, قرضہ ہے میرے اوپر, لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ گردن کبھی کسی کے آگے, کسی کالے دھاگے پر یقین ہے, کسی فراڈیے کے پاس میں ہے نہیں گیا. اللہ کبھی قمیض کی پیمائش ہے, کبھی اپنے مکان پر الٹا برتن, کبھی گاڑی کے پیچھے جوتی. اللہ تو جانتا ہے میں نے نہیں لٹکائی, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک تو ہے. اللہ کی قسم اللہ یہ سننا چاہتے ہیں, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں معاملہ ہی کیا ہے. اور ہاں میرے بھائیوں, جب آپ اللہ سے اپنا یہ تعلق بنا لیتے ہیں, آپ دل کے اندر مطمئن ہو کر, پورے مطمئن ہو کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں, حقیقت میں یہی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ, یہ وہ کلمہ شکر ہے میرے بھائیوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الشکر نصف الایمان, شکر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جو پہلا تعلق اور پہلا رشتہ جو اللہ تعالی ہم سے بنانا چاہتے ہیں, اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رشتے کے اندر پیوست ہو جائیں, وہ کیا ہے؟ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں لوگو میرا شکر بھی کر لیا, میری تعریف بھی کر لی, اب مجھے بطور رب مانو. میرے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی ابتدا اس بات سے کرو کہ میں تمہارا رب ہوں, اور اگر میں تمہارا رب ہوں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہے. اور بندے کا مطلب غلام, اور غلام کا مطلب, غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. غلام کا سب کچھ وہ ہوتا ہے جو مالک کا ہوتا ہے, اور غلام سب کچھ ویسے کرتا ہے جیسے مالک کی مرضی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہر سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر ہمارے اندر یہ ایمان اور یقین پیوست کرتے ہیں, اے لوگوں سب سے پہلے تو مطمئن رہنا ہے, کلمہ شکر ادا کرنا ہے. جو نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرنا ہے, اور اگر کوئی کمی دی ہے تو یہ یقین رکھنا ہے کہ تم اکیلے نہیں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور یہ یقین اللہ کی قسم بہت طاقتور یقین ہے کہ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے آگے کوئی بھی مشکل نہیں رہتی, بلکہ وہ مشکلات کا سامنا سینہ تان کے کرتا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, اے غم تو مجھے جھنجھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اور اللہ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی, اے آدم کے بیٹے کبھی نہ سوچنا میں تجھے بھول گیا ہوں, کبھی یہ خیال نہ کرنا میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا یہ رشتہ بنانا چاہتے ہیں, مجھے بطور رب مانو. رب کے 5 معنی ہیں میرے بھائی, رب کے 5 معنی ہیں, مالک, سید, منعم, مربی اور قیم. 5 معنی ہیں, ان کو یاد رکھیں. جب بھی آپ پڑھیں گے نماز کے اندر الحمدللہ, یہ ساری باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھ کر پڑھنی ہیں, ان کو ذہن میں گھمانا ہے, سوچنا ہے, اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ, کلمہ شکر, کلمہ تعریف, ماضی کا غم نہیں, مستقبل کا خوف نہیں, حال کے اندر مکمل مطمئن رہنا ہے, اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے, کسی کے در پر نہیں جانا. اور وہ نعمتیں جن کو میں گن سکتا ہوں, جن کو میں نہیں گن سکتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں, جن کو میں نہیں جانتا ہوں, اے اللہ تیرا وہ شکر, تیری وہ تعریف جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ہے, اور جب میں نہیں ہوں گا تب بھی تیری تعریف ہوگی, جب میں نہیں تھا تب بھی تیری تعریف تھی. الحمدللہ. اس کے بعد رب کے ساتھ پہلا رشتہ اللہ کا تعارف, جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے. اچھا, دنیا کے اندر مالک کا وہی تصور ہے جو ہمارا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے, میں اس گاڑی کا مالک ہوں, لیکن مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اب اس گاڑی کو چلانے کا پورا اختیار ہے, یعنی ہم اپنی مرضی سے چلا سکتے نہیں. آپ جب روڈ پہ نکلیں گے تو کچھ ریسٹرکشنز ملیں گی. گاڑی 120 سے اوپر, گاڑی آنکھیں بند کر کے موبائل فون کے ساتھ. آپ کسی چیز کے مالک تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے اس پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا. آپ ایک مکان کے مالک ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس مکان کو اپنی انگلی پر نہیں اٹھا سکتے, اٹھا کر کسی دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے. تو مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کے سید بھی ہیں, سردار بھی ہیں, یعنی جو چاہے مرضی کرے.
اور وہ ایسا مالک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے، اس کی ملکیت بھی ہے، اور وہ سید بھی ہے، سردار بھی ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے، اور وہ منعم بھی ہے، وہ تحفے بھی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تحفے بھی دیتا ہے، کبھی اولاد کا تحفہ، ایمان کا تحفہ، رزق کا تحفہ، گھر کا تحفہ، صحت کا تحفہ، آنکھوں کا تحفہ، دل کا تحفہ، ہوا کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ، پھلوں کا تحفہ، اس نے یہ سارے تحفے ہی تو ہمیں دیے ہوئے، اور وہ مسلسل دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تحفے دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے، بلکہ انسان ناشکری بھی کرے، وہ ایسا منعم ہے پھر بھی تحفے دیتا رہتا ہے۔ وہ مربی بھی ہے، مربی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، خیال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس ہمیں پیدا کر دیا اور پھر چھوڑ دیا، نہیں، پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے سر پر دستے شفقت رکھنے والا ایک باپ بھی دیا، اس نے ہمیں پھر بھائی دیے، پھر اس نے رشتہ دار قبیلے بنائے، پھر اس نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، اس نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، وہ ہمارا خیال بھی کرتا ہے، اور وہ ہمیں قائم بھی رکھے ہوئے ہے، وہ قیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل ابھی دھڑک رہا ہے تھوڑی دیر بعد دھڑکنا چھوڑ دے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ہی دیکھ رہا تھا، ایک بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ایک بھائی بہت اچھا ٹینس کا پلیئر تھا، 1 سال کے اندر ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ ہر 1 مہینے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا تھا، تو 1 سال کے بعد وہ بالکل ویل چیئر کے اوپر آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اب ان نعمتوں کا احساس ہوا ہے جو پچھلے 34 سال میرے اوپر تھی، میں نے کبھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اب ہر نعمت مجھ سے چھنتی چلی جا رہی ہے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنی نعمتوں کی بارش کی تھی، اور اب بھی میں شکر کر رہا ہوں۔ چلو نعمتیں نہیں ہیں، لیکن جو 34 سال نعمتوں کے مزے لیتا رہا ہوں، کم از کم ان کا تو شکر ادا کروں۔ کیفیت دیکھیں کیسی ہے، اور ہماری ناشکری کے بول ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری بات ہی ختم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج صبح میرے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنے کی طاقت تھی اور ابھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ ہے جو القیم ہے، جس نے قائم رکھا ہوا ہے، جس نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے اور اس طاقت کو مسلسل رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ 5 مطلب میرے بھائیو یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب بھی آپ رب کا لفظ پڑھیں گے اپنی زبان کے ساتھ تو یاد رکھیے گا وہ سردار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، خزانے بھی اسی کے ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، میری نگرانی بھی کر رہا ہے، مجھے پال بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے، نعمتیں دے بھی رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، دے کے واپس بھی نہیں لے رہا، اور اس نے وعدہ کیا ہے اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سارا مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور آپ ذرا دیکھیں جو کیفیت ابھی آپ کے ساتھ ہے، یہ 5 اللہ کی صفات آپ کے ساتھ ہیں، بیک وقت وہی صفات ساری مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مچھلیوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے، مچھلیوں کو رزق بھی دے رہا ہے، مچھلیوں کے لیے راستے بھی بنا رہا ہے، اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، مچھلیوں کا مالک بھی وہی ہے، پرندوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ہاں میرے بھائیوں سارے جہانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اور سارے جہانوں سے مراد ایک تو سارے جہان ہے، اور اس سے مراد سارے زمانے بھی ہیں، اس سے مراد ساری قومیں بھی ہیں۔ افریقہ کا مالک بھی وہی ہے، ان لوگوں کو بھی وہی کھلا رہا ہے، بر صغیر کا مالک بھی وہی ہے، یورپ کا مالک بھی وہی ہے، ہر قوم قبیلے کا مالک وہی ہے، اور ہر قوم قبیلے کے رزق کے اسباب بھی وہی پیدا کر رہا ہے۔ تو ساری کائنات کو جب وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس کلمے کے اندر یہ یقین بھی ہے کہ مجھ 6 فٹ کو کیسے وہ بھوکا مارے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سارے مفاہیم اور تراجم اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر پورا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ محبت ہے جو آپ کی پیدا ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جتنی محبت آپ اللہ سے کرتے چلے جائیں گے، یہ معرفت جو ہوتی ہے نا، اللہ سے تعلق، اللہ کی پہچان، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ریڑھی والا مزدور پتہ نہیں معرفت میں کس مقام کے اوپر ہے، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ اللہ سے کتنا قریب ہے۔ حقیقت میں یہ تعلق علم سے مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ تعلق اللہ کے ساتھ نماز اور تہجد کی بجائے علم سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ پڑھی جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھا ہے، اور ایک بندہ یہ سارے مفاہیم اور تراجم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں کھڑا ہو کر جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی قسم زمین و آسمان حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ خاموشی آسمانوں کے اندر ایک طوفان بچا دیتی ہے،
وہ شور جو ان الفاظوں کے اندر ہے آسمان کے اندر ایک تھرتھراہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پوری معرفت کے ساتھ اللہ کی پہچان، شکر، تعریف اور اللہ کو اپنا رب مان کر جب یہ کلمات کہتا ہے تب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اللہ کو پہچانیے میرے بھائیوں۔ پھر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول پڑھتا ہوں، من عرف ربہ اتسعت علیہ کل ضیق